مسیح دجال، دجال کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا۔ ہمیں ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں دجال کے بارے میں ایسی بات نہ بتاؤں جو اس سے پہلے کسی نبی نے اپنی امت کو نہ بتائی ہو؟ وہ یہ ہے کہ دجال کانا ہوگا، اور وہ اپنے ساتھ جہنم اور جنت جیسی چیزیں لے کر آئے گا، جسے وہ جنت کہے گا دراصل وہ جہنم ہوگی، اور جسے وہ جہنم کہے گا وہ جنت ہوگی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال جب نکلے گا تو اس کے پاس پانی اور آگ ہوں گے، جسے لوگ پانی سمجھیں گے وہ در حقیقت جلانے والی آگ ہوگی، اور جسے لوگ آگ سمجھیں گے در حقیقت وہ ٹھنڈا شیریں پانی ہوگا۔ لہذا تم میں سے جو کوئی وہ موقع پائے تو اسے چاہیے کہ وہ آگ میں کود پڑے، کیونکہ وہ میٹھا اور پاکیزہ پانی ہوگا۔ تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ ہم لوگ سورۃ الکہف کا پڑھ رہے تھے، تو اس کی روشنی میں ہم مسیح الدجال کے بارے میں پڑھیں گے۔ اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانیاں ہیں، آپ سب کو معلوم ہے کہ قیامت کی بڑی 9-10 نشانیاں ہیں، ان میں سے المسیح الدجال کا ظہور بھی ایک نشانی ہے۔ تو آج ہم مسیح الدجال، دجال کے بارے میں جانیں گے، سمجھیں گے، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ تو ہم آج دجال کے بارے میں جانیں گے، سمجھیں گے، جو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ سورۃ الکہف میں ہم نے پڑھا تھا، کچھ حدیث مبارکہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیتیں یاد کر لی وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ ایک اور روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس نے سورۃ الکہف کی آخری آیتیں یاد کر لی وہ بھی دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ ایک اور روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورۃ الکہف کی ابتدائی 3 آیات پڑھی وہ دجال کے فتنے سے بچا لیا جائے گا۔ اس سے جامع ترمذی میں حدیث نمبر 2886 میں روایت کیا گیا۔ ایک اور روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد 865، جس نے سورہ کہف کی آخری آیات پڑھی وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اور پھر صحیح مسلم کی حدیث ہے 1883، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیات حفظ کر لی اسے دجال کے فتنے سے محفوظ کر لیا گیا۔ تو پھر یہ بھی ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورہ کہف کی آخری آیات پڑھی وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ تو اتنی احادیث ہمیں ملتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں کہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہونے کے لیے سورۃ الکہف کی جو ہم نے ساری ابھی حدیثیں پڑھی، کبھی شروع کی آیات ہے، کبھی آخری آیت ہے، کبھی شروع کی 3 آیات ہے۔ تو یہ دجال جو ہے قیامت سے پہلے ظاہر ہوگا، اور اس کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہوگا، دجال کا فتنہ۔ تو اور پھر اس کی دعائیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں، وہ بھی آخر میں ہم دعائیں بھی پڑھیں گے، مانگیں گے انشاءاللہ۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ ظہور مسیح الدجال، مسیح دجال کا ظہور۔ قیامت سے قبل دجال ظاہر ہوگا، اور مسیح کہتے ہیں عربی زبان میں، مسیح کے مختلف معنی ہیں، جن میں سے بعض یہ ہیں: کسی چیز کو پہنچنے والا، کسی چیز پر ہاتھ پھیرنے والا، کسی بیماری کے لیے عافیت کی دعا کرنے والا، اور بہت سچ بولنے والا، بہت زیادہ سفر کرنے والا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مسیح کا لفظ انہی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ مسیح کے دوسرے معنی یہ ہیں: آنکھ سے کانا، بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا، بہت زیادہ سفر کرنے والا۔ دجال کو مسیح انہی دوسرے معنوں میں کہا گیا ہے۔ یاد رہے کہ دجال مبالغے کا صیغہ ہے، جس کا مطلب ہے بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا،
یا بہت زیادہ فریب دینے والا۔ تو اب ہم احادیث مبارکہ سے جانتے ہیں اس کے جھوٹ، اس کے فریب اور اس کا فتنہ، دجال کون ہے، دجال کہاں ہے۔ تو انشاءاللہ احادیث کی روشنی میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری کیا رہنمائی فرمائی ہے مسیح دجال کے بارے میں اور کیا ہمیں بتایا ہے۔ دجال کے خروج کی ابتدا ایران کے شہر خراساں سے ہوگی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آگاہ فرمایا، دجال مشرق کی سرزمین سے نکلے گا جس کا نام خراساں ہے۔ چمڑا بھری ڈھالوں جیسے چہروں والے لوگ اس کے ساتھ ہوں گے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا۔ تو یعنی کہ چمڑا بھری ڈھالوں کی وضاحت یہ ہے کہ چمڑا بھری ڈھالوں جیسے چہروں سے مراد گوشت سے پر چپٹے چہرے والے لوگ، واللہ عالم سوا۔ دجال کا ظہور ایسے وقت ہوگا جب لوگ اس سے بالکل غافل ہو چکے ہوں گے۔ اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اتنی حدیثیں بتائی ہیں دجال کے متعلق۔ حضرت صاحب بن جسامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، دجال ظاہر نہیں ہوگا مگر اس وقت جب لوگ اسے بالکل بھول چکے ہوں گے، حتیٰ کہ ائمہ مساجد ممبروں پر اس کا ذکر کرنا بھی چھوڑ دیں گے۔ یعنی امام بھی مسجدوں میں جو ممبروں پہ خطبہ دیتے ہیں وہ بھی اس کا ذکر کرنا چھوڑ دیں گے، اتنا بھول جائیں گے جب وہ داخل ہوگا۔ کسی بات پر غضبناک ہونا دجال کے خروج کا سبب بنے گا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال کا لوگوں کے سامنے نکلنے کا پہلا سبب اس کا غصہ ہوگا جو اسے غضبناک بنا دے گا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں این الدجالو، دجال کہاں ہے؟ ٹھیک ہے، دوسرا باب ہے ہمارا، دجال کہاں ہے؟ دجال بحر ہند کے نامعلوم جزیرے پر زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے لیے دیر سے تشریف لائے اور فرمایا، مجھے تمیم داری جو ہے نا عیسائی عالم تھے اور بعد میں مسلمان ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ عشاء کی نماز سے دیر سے تشریف لائے اور فرمایا کہ مجھے تمیم داری کی ان باتوں نے روک لیا تھا جو وہ مجھ سے کر رہا تھا۔ تمیم نے ایک آدمی کے حوالے سے مجھے بتایا کہ وہ آدمی سمندر کے کسی جزیرے پر کشتی کے سمندری طوفان میں پھنس جانے کی وجہ سے پہنچ گیا، جہاں اسے ایک عورت ملی جو اپنے بالوں کو کھینچ رہی تھی۔ اس آدمی نے عورت سے پوچھا، تو کون ہے؟ عورت نے جواب دیا، میں دجال کی جاسوس ہوں، تو ذرا اس محل کی طرف آ۔ میں اس محل میں چلا گیا، وہاں میں نے ایک آدمی دیکھا جو بالوں کو کھینچ رہا تھا، توق و سلاسل میں جکڑا ہوا تھا۔ یعنی گلے میں توق تھا، سلاسل کہتے ہیں زنجیریں تھی، اس میں وہ آدمی جکڑا ہوا تھا اور زمین و آسمان کے درمیان اچھل کود کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا، تو کون ہے؟ اس آدمی نے جواب دیا، میں دجال ہوں۔ پھر دجال نے پوچھا، کیا امیوں کے نبی ظاہر ہو گئے؟ عرب کو امی کہا جاتا تھا نا، تو وہ پوچھتا ہے دجال کے کیا امیوں کے نبی ظاہر ہو گئے؟ اس آدمی نے جواب دیا، ہاں۔ دجال نے پوچھا، لوگوں نے اس کی اطاعت کی ہے یا نافرمانی؟ اس آدمی نے کہا، لوگوں نے امیوں کے سردار کی اطاعت کی، یعنی آپ وسلم کی اطاعت کی۔ دجال نے کہا، یہ ان کے لیے اچھا ہے۔ ابو داؤد کی یہ روایت تھی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگاہ رہو، دجال شام یا یمن سے جو ہے نکلے گا، ٹھیک ہے، اور دجال جو ہے شام یا یمن کے سمندر میں موجود ہے۔ پھر فرمایا، یمن آپ کو پتا ہے نا سعودی عرب کی بارڈر پہ ہے، یمن کے سمندر میں موجود ہے۔ پھر فرمایا، نہیں بلکہ وہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف ہے۔ آپ نے 3 بار فرمایا، وہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے مشرق کی طرف اشارہ کیا، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اب اس کی وضاحت یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے شام یا یمن کے سمندر کا ذکر فرمایا، پھر فوراً ہی اس کی تردید فرما کر تاکید کے ساتھ مشرق کے کسی سمندر کا ذکر فرمایا۔ شارحین حدیث نے اس کی وضاحت میں یہ لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلی بات کی تردید فرما کر دوسری بات کی 3 مرتبہ
تاکید فرمانا وہی کی بنا پر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی نازل ہوئی، اسے بتا دیا گیا تھا کہ وہ یمن یا شام میں نہیں ہے، وہ مشرق کی طرف ہے۔ کون؟ دجال۔ اب آگے اگلا باب دیکھتے، من هو الدجال، دجال کون ہے؟ ٹھیک ہے، دجال کون ہے؟ مدینے کے یہودی گھرانے میں پیدا ہونے والا صاف دجال ہے، جو پہلے اسلام لایا لیکن بعد میں مرتد ہو گیا۔ یہ دجال جو تھا پہلے مسلمان تھا، اسلام لایا تھا، پھر بعد میں دین سے پھر گیا، مرتد ہو۔ جو دین سے پھر جاتے ہیں، جو دین اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کو مرتد کہتے ہیں۔ صاف کی کنیت ابن سیاد یا ابن سعید ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابن سعید نے مجھ سے کچھ باتیں کی جن کی وجہ سے مجھے اسے برا کہنے میں شرم محسوس ہوئی۔ کہنے لگا، میں اپنے بارے میں لوگوں سے معذرت کی کہ میں دجال نہیں، لیکن اے اصحاب رسول، معلوم نہیں تمہیں میرے بارے میں کیا گمان ہو گیا ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال یہودی ہوگا اور میں تو مسلمان ہوں؟ یہ جھوٹ بول رہا تھا، حالانکہ وہ تو یہودی تھا، مسلمان ہوا تھا دجال، اور پھر مرتد ہو گیا تھا، دین کو چھوڑ دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کی اولاد نہیں ہوگی اور میری اولاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے دجال کا مکے میں داخل ہونا حرام کیا ہے اور میں نے تو حج کیا ہے۔ یعنی وہ جو مسلمان تھا جب یہ سب کچھ کر چکا تھا، وہ ایسی باتیں کرتا رہا، قریب تھا کہ میں اس کی باتوں پر یقین کر لیتا، لیکن ساتھ ہی اس نے کہا، واللہ میں اچھی طرح جانتا ہوں دجال اس وقت کہاں ہے، اس کے ماں باپ کو پہچانتا ہوں۔ لوگوں نے اپنے ابن سعید سے پوچھا، تجھے پسند ہے کہ تو ہی دجال ہو؟ کہنے لگا، اگر مجھے بنایا جائے تو میں ناپسند نہیں کروں گا۔ صحیح مسلم کی روایت تھی یہ۔ ایک اور روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا گزر بچوں سے ہوا، جن میں ابن سیاد بھی تھا۔ تمام بچے بھاگ گئے لیکن ابن سیاد بیٹھا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بری لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے ہاتھ غبار آلود ہوں، کیا تو گواہی دیتا کہ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ وہ بولا، نہیں۔ پھر ابن سیاد کہنے لگا، کیا تو یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ یعنی کہ وہ سیاد پوچھتا ہے کہ کیا میں اللہ کا رسول ہوں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت دے میں اسے قتل کر دوں، ارتداد کی وجہ سے، یعنی وہ مسلمان ہو کے مرتد ہو گیا تھا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ وہی ہے جس کا تجھے شک ہے، یعنی دجال، تو پھر تو اسے قتل نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی اور ہے تو اسے قتل کرنے کا فائدہ نہیں۔ صحیح مسلم کی یہ روایت تھی۔ آپ کو پتا ہے نا، عیسیٰ علیہ السلام اس کو ختم کریں گے نا، دجال کو، ابھی ہم آئے گا پڑے گا۔ قیامت کے قریب وہ ظاہر ہوگا، اگرچہ وہ مدینے میں پیدا ہوا اور مکہ مکرمہ میں حج کیا، لیکن بعد میں مرتد ہو گیا۔ جب وہ فتنہ پیدا کرنے کے لیے ظاہر ہوگا تو مکے میں داخل نہ ہو سکے گا، نہ مدینہ منورہ میں، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی ہے کہ وہ مکہ مدینہ میں دجال داخل نہیں ہو سکا۔ اب اگلا باب دیکھتے ہیں، حلیت الدجالی، دجال کا حلیہ، اس کا حلیہ کیسے ہوگا؟ دجال کی ایک آنکھ کانی اور اس کے سر کے بال گنگریالے ہوں گے، رنگ سرخ اور جسم بھاری ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں طواف کر رہا ہوں، اچانک میں نے ایک آدمی دیکھا، گندم گو، سیدھے بالوں والا، اس کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا جیسے ابھی ابھی غسل کیا ہو۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ انہوں نے بتایا، عیسیٰ ابن مریم۔ پھر میں نے دوسری طرف توجہ کی تو ایک سرخ رنگ کا موٹا آدمی نظر آیا، جس کے سر کے بال گھنگر یالے، آنکھ کانی تھی، جس طرح پھولا ہوا انگور ہو۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا، یہ دجال ہے، یعنی اس کی آنکھ کانی تھی، ایسی کانی جیسے پھولا ہوا انگور۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا، یہ دجال ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، یہ صحیح بخاری اور مسند احمد، ابھی اس وقت تو آپ مسند احمد کی حدیث دیکھ رہے ہیں، تو یہ حدیث کی کتابوں میں، دجال کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا۔ انس، اچھا، حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی نبی ایسا نہیں آیا
جس نے اپنی امت کو کانے اور جھوٹے دجال سے نہ ڈرایا ہو، آگاہ رہو، وہ کانا ہوگا اور تمہارا رب کانا نہیں ہے، اور دجال کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ دجال کے سرپرست دجال کے سر پر بہت زیادہ بال ہوں گے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال بائیں آنکھ سے کانا ہے، یعنی سیدھی آنکھ نہیں، الٹی آنکھ نا، لیفٹ آئی۔ دجال بائیں آنکھ سے کانا ہے، اس کے سر پر بہت زیادہ بال ہوں گے، اس کے ساتھ جنت اور جہنم ہوگی، خبردار اس کی جہنم جنت ہوگی اور جنت جو ہے وہ جہنم ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اسے ابن ماجہ نے روایت کیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں اگلا باب، فتنۃ الدجالی، دجال کا فتنہ۔ اب دجال کا فتنہ دیکھ لیتے ہیں۔ دجال کے پاس جنت اور جہنم دونوں ہوں گی، حقیقت میں اس کی جہنم جنت ہوگی اور جنت جہنم ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں دجال کے بارے میں ایسی بات نہ بتاؤں جو اس سے پہلے کسی نبی نے اپنی امت کو نہ بتائی ہو؟ وہ یہ ہے کہ دجال کانا ہوگا اور وہ اپنے ساتھ جنت اور جہنم جیسی چیزیں لے کر آئے گا۔ جسے وہ جنت کہے گا دراصل وہ جہنم ہوگی، اور جسے وہ جہنم کہے گا وہ جنت ہوگی۔ اسے صحیح مسلم نے روایت کیا۔ اگلی حدیث حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں ارشاد فرمایا، اس کے ساتھ پانی اور آگ ہوگی، در حقیقت اس کی آگ ٹھنڈا پانی ہوگا، اس کا پانی آگ ہوگی، خبردار اپنے آپ کو ہلاک نہ کر لینا۔ دجال کے پاس پانی ہوگا جو در حقیقت آگ ہوگی، اور آگ ہوگی جو در حقیقت شیریں میٹھا پانی ہوگا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال جب نکلے گا تو اس کے پاس پانی اور آگ ہوں گے، جسے لوگ پانی سمجھیں گے وہ در حقیقت جلانے والی آگ ہوگی، اور جسے لوگ آگ سمجھیں گے در حقیقت وہ ٹھنڈا شیریں پانی ہوگا۔ لہٰذا تم میں سے جو کوئی وہ موقع پائے تو اسے چاہیے کہ وہ آگ میں کود پڑے، کیونکہ وہ میٹھا اور پاکیزہ پانی ہوگا، یعنی الٹ ہوگا۔ دجال کے حکم سے آسمان سے بارش برسے گی، زمین سے گھاس اور اناج وغیرہ اگے گا، جانور پہلے سے زیادہ دودھ دینا شروع کر دیں گے۔ حضرت نواس بن سمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر فرمایا۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے پتا ہے آپ لوگ سب بھی صلی اللہ علیہ وسلم کہتی جا رہی ہیں، الحمدللہ۔ جب آپ سسم کا نام آتا ہے تو حضرت نواز بن سمان کہتے ہیں کہ ایک روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر فرمایا۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمین میں اس کا گمنا، اس وقت ہم دجال کے فتنے کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمین میں اس کا گمنا کس تیزی سے ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بارش کی طرح جسے ہوا پیچھے سے دھکیلتی ہے۔ وہ ایک قوم کے پاس آئے گا اور انہیں اپنے آپ پر ایمان لانے کی دعوت دے گا، وہ ایمان لے آئیں گے اور اس کی بات مان لیں گے۔ چنانچہ وہ آسمان کو حکم دے گا، وہ بارش برسائے گا، زمین کو حکم دے گا، وہ نباتات اگائے گی۔ شام کے وقت لوگوں کے جانور چراگاہوں سے واپس آئیں گے تو ان کی کوہانیں پہلے سے بڑی ہوں گی، تھن کشادہ ہوں گے اور پسلیاں خوب بھری ہوں گی، یعنی پہلے سے جانور موٹے تازے نظر آئیں گے۔ یہ اس قوم کے ایمان لانے کا صلہ ہوگا۔ پھر وہ دوسری قوم کے پاس جائے گا اور انہیں اپنے آپ پر ایمان لانے کی دعوت دے گا، لیکن وہ اس کی دعوت کا انکار کر دیں گے۔ چنانچہ دجال وہاں سے چلا جائے گا اور ان پر قحط سالی مسلط ہو جائے گی، اور ان کے مالوں میں سے کچھ بھی ان کے پاس نہ رہے گا۔ دجال ویران جگہ کی طرف چلا جائے گا اور زمین کو حکم دے گا اپنے خزانے اگل دے، تو زمین اپنے خزانے اس طرح نکال کر جمع کر دے گی جس طرح شہد کی مکھیاں بڑی مکھیوں کے گرد ہجوم کرتی ہیں۔ اب آپ دیکھیں کیسا بڑا فتنہ ہے دجال۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کی آزمائش کے لیے دجال کو بعض کاموں کی قدرت دیں گے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی آزمائش کے لیے شیطان کو وسوسہ ڈالنے کا اختیار دیا ہے۔ لہٰذا دجال کے ان کاموں سے کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ اس کے پاس واقعی خدائی اختیارات ہوں گے۔
اگر ایسا ہوتا تو وہ اپنی کانی آنکھ ہی درست کر لیتا، یا دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوا لفظ کافر ہی مٹا دیتا، ٹھیک ہے؟ تو جو اس پہ ایمان لائے گا اس کو اتنے فائدے ہوں گے، جو ایمان نہیں لائے گا اس پہ قید ساری ہوگی۔ تو یہ سب امتحان ہے، ایک دجال کا فتنہ ہے، تو یہ آزمائش ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ظہور دجال کے بعد کسی کا ایمان لانا قابل قبول نہیں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین باتیں ظاہر ہونے کے بعد کسی ایسے شخص کو ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا یا حالت ایمان میں کوئی نیک کام نہیں کیا: سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دجال کا ظاہر ہونا، دابت الارض کا نکلنا۔ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا، دجال ظاہر ہو جائے گا اور زمین کا جانور دابت الارض نکلے گا، تو ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ جو ہمیں مہلت میں دی ہوئی وہ ختم ہو جائے گی۔ یہ قیامت کی جب بڑی نشانیاں ظاہر ہوں گی تو ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ دا سن رائزز فرام دا ایسٹ، سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے، اور جب سورج روز صبح نکلنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتا ہے اور اللہ سے اجازت طلب کرتا ہے، اور اللہ اس کو اجازت دیتے ہیں تو وہ طلوع ہوتا ہے۔ اسی طرح حسب معمول وہ ایک دن اجازت مانگے گا اللہ تعالیٰ سے طلوع ہونے کی، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو جہاں سے آیا وہیں چلا جا، تو وہ پھر مغرب سے طلوع ہوگا۔ تو وہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہوگا کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ اس وقت جو ہے ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا، دجال کا ظاہر ہو جائے گا تو ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا۔ اور دعوت الارض کا نکلنا، زمین کا جانور نکلے گا، لوگ کلمہ پڑھنا بھی بھول گئے ہوں گے تو زمین کا جانور بھی نکلے گا، وہ یاد دلائے گا، اس وقت بھی ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا۔ یا حالت ایمان میں کوئی نیک کام نہیں کیا ہوگا تو ایسے شخص کو ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا یا حالت ایمان میں کوئی نیک کام نہیں کیا۔ اب اگلا باب دیکھتے ہیں، شدت فتنۃ الدجالی، فتنہ دجال کی شدت۔ اب کس طرح کی شدت ہوگی اس کے فتنے میں؟ وہ بڑا شدید فتنہ ہوگا نا، کیسی شدت ہوگی؟ فتنہ شدت فتنۃ الدجالی، فتنہ دجال کی شدت۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک فتنہ دجال سے بڑا فتنہ اور کوئی نہیں ہوگا۔ حضرت حشام بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آدم سے لے کر قیامت تک اللہ کی مخلوق میں سے فتنہ دجال سے بڑا اور کوئی فتنہ نہیں ہوگا۔ اسے مسلم نے روایت کیا، صحیح مسلم نے۔ فتنہ دجال کے خوف سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا رونے لگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آپ وسلم کی زوجہ محترمہ، the beloved wife of آپ وسلم، پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میں رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیوں رو رہی ہو؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دجال یاد آ گیا ہے، اس وجہ سے رو رہی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر دجال میری موجودگی میں نکلا تو تم سب کی طرف سے میں اس کے لیے کافی ہوں گا، لیکن اگر وہ میرے بعد نکلا تو یاد رکھنا تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ اگلی حدیث، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ، دجال کا زمانہ پانے والے لوگوں کو دجال کا آمنا سامنا کرنے سے گریز کرنے کا حکم۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دجال کی خبر سنے وہ اس کے سامنے آنے سے گریز کرے۔ اللہ کی قسم، جب کوئی آدمی اس کے پاس آئے گا تو یہی سمجھے گا کہ وہ مومن ہے، جو شبے کی ہوئی چیزیں وہ دے کر بھیجا گیا ہے، یعنی جنت دوزخ سب دکھائے گا نا، تو شبے والی چیزیں تو انہیں دیکھ کر وہ اس کی پیروی کرنے لگے گا۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا، فتنہ دجال سے ڈر کر مسلمان پہاڑوں میں جا چھپیں گے۔ حضرت شریک رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، لوگ دجال کے ڈر سے بھاگ کر پہاڑوں میں چلے جائیں گے۔ حضرت شریک رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس روز عرب مسلمان کہاں ہوں گے؟ کیا وہ مقابلہ نہیں کریں گے دجال کا؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس روز تعداد میں کم ہوں گے، یعنی عرب مسلمان ہے نا، جو عرب مسلمان ہوں گے، عربی لوگ جو ہے اس روز تعداد میں کم ہوں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ صحابہ کے کرام کے پوچھنے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اگلا ٹاپ جو ہے ہیڈنگ ہے، فتنہ دجال اس قدر عالمگیر ہوگا کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے علاوہ دنیا کا کوئی دنیا کا کوئی ملک اور شہر اس کے فتنے سے محفوظ نہیں رہ سکے گا، ٹھیک ہے، یہ اگلی ہیڈنگ ہماری جی۔ تو ہم دیکھتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شہر ایسا نہیں جس میں دجال داخل نہ ہو، ہر شہر میں داخل ہوگا سوائے مکہ اور مدینے کے، فرشتے مکہ اور مدینے کے راستوں پر سب باندھے کھڑے ہوں گے اور ان دونوں شہروں کی حفاظت کریں گے۔ دجال مدینہ منورہ کی سنگلاخ زمین تک پہنچے گا تو 3 بار زلزلہ آئے گا اور مدینہ منورہ میں موجود تمام کافر اور منافق ڈر کر دجال کے پاس چلے جائیں گے۔ زلزلہ آئے گا تو منافق اور کافر نکل جائیں گے وہاں سے، ٹھیک ہے، مسلمانوں کا نام نہیں لیا آپ سب نے، وہاں سے زلزلے 3 بار زلزلہ آئے گا تو جتنے منافق ہوں گے اور جتنے کافر ہوں گے وہ مدینہ منورہ سے نکل کر دجال کے پاس چلی جائیں گے۔ اب ہم اگلا باب دیکھتے ہیں، مدت الفتنہ، فتنہ دجال کی مدت کتنی ہوگی، وہ کتنا رہے گا؟ ہمارے شب و روز کے مطابق فتنہ دجال کی مدت 1 سال 2 ماہ اور 2 ہفتہ ہوگی، 1 year 2 months and 2 weeks۔ حضرت نواز بن سمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر فرمایا، نصیحت فرمائی، اے اللہ کے بندو ثابت قدم رہنا۔ ہم نے عرض کیا دجال کتنی مدت تک زمین میں رہے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 40 روز، جن میں سے پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا روز ہفتے کے برابر ہوگا، اور اس کے بعد 37 روز، 37 روز تمہارے شب و روز کے برابر ہوں گے۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلا دن جو سال کے برابر ہوگا اس میں ایک دن کی 5 نمازیں ہی کافی ہوں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، اپنے روز و شب کا اندازہ کر کے سال بھر کی نمازیں پڑھنا۔ تو جو پہلا دن سال کے برابر ہوگا اس میں اپنے دن رات کا اندازہ کر کے ایک ہی دن میں سال بھر کی نمازیں پڑھنی ہوں گی، کیونکہ وہ پہلا دن جو ہوگا 1 سال کے برابر ہوگا۔ وضاحت، فتنہ دجال کی مدت کے بارے میں یہ سمجھنا کہ پہلا دن محض مصائب اور آلام کی وجہ سے 1 سال کے برابر محسوس ہوگا، صریحاً نص حدیث کا انکار ہے۔ حدیث شریف میں یہ وضاحت موجود ہے کہ اس دن میں 5 نمازیں کافی نہیں ہوں گی، بلکہ معمول کے اوقات کا تعین کر کے سال بھر کی نمازیں ادا کرنی ہوگی۔ دیکھیں یہ بھی کتنی بڑی آزمائش ہوگی، اسی لیے تو ہم دعا مانگتے ہیں نا، آخر میں دیکھیں گے دعا کو، تشہد میں بھی مسیح دجال کے فتنے سے، تو یہ وضاحت موجود ہے کہ اس دن میں 5 نمازیں کافی نہیں ہوں گی، بلکہ معمول کے اوقات کا تعین کر کے سال بھر کی نمازیں ادا کرنی ہوگی، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اس دن کو لمبا کر کے سال کے برابر کر دیں گے، اور اس کے بعد دوسرا دن مہینے کے برابر کر دیں گے جس میں مہینے بھر کی نمازیں ادا کرنی ہوں گی، اور تیسرا دن ہفتے کے برابر کر دیں گے جس میں ہفتے بھر کی نمازیں ادا کرنی ہوگی۔ 5 نمازیں بعض دفعہ مشکل ہو جاتی ہے، سردیوں میں تو لگ رہا ہوتا ہے کہ ایک گھنٹے بعد نمازیں ہو رہی ہوتی ہیں، اور بعض دفعہ کبھی آنکھ لگ جائے، عصر کے ٹائم پہ تو اتنا ڈر لگتا ہے کہ کہیں بازار میں ہے، کہیں بہت تھکاوٹ کر کے کام کر لیے، کوئی ایسی چیز کر لی، تھک گئے ہیں، حالانکہ سونا نہیں چاہیے، اسکار ٹائم ہوتا ہے، آنکھ لگ گئی تو ڈر ہی رہتا ہے کہ مغرب کی نماز نہ ہو جائے، تو جا کے سال جو ہے ایک دن 1 سال کے برابر ہو اس میں نمازیں سال بھر کی پڑھے، ایک دن جو 1 مہینے کے برابر ہو اس میں مہینے بھر کی نماز پڑھے، ایک دن جو 1 ہفتے کے برابر ہو اس میں ہفتے بھر کی نماز پڑھے، واقعی بہت بڑا فتنہ ہوگا دجال کا۔ اب اگلا باب دیکھتے ہیں، متبع الدجالی، دجال کے پیروکار، یعنی دجال کی پیروی کرنے والے لوگ، متبع الدجال، دجال کے پیروکار۔ ایران کے ایک شہر اسفان سے 70,000 یہودی دجال کا ساتھ دیں گے،
حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایران کے شہر اسفان کے 70,000 یہودی سیاہ چادریں اوڑے ہوئے دجال کا ساتھ دیں گے۔ صحیح مسلم نے روایت کیا۔ موٹے اور چوڑے چہرے والی بہت سی قومیں دجال پر ایمان لے آئیں گی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال مشرق کی سرزمین سے ظاہر ہوگا جسے خراسان کہا جاتا ہے۔ بہت سی قومیں اس کے ساتھ ہوگی جن کے چہرے چمڑا لگی ڈھالوں کی طرح موٹے موٹے اور چوڑے چوڑے ہوں گے۔ وضاحت: ممکن ہے چوڑے چہرے والی اقوام سے مراد روس، چین، جاپان، فلپین اور یا کوریا وغیرہ کے اقوام ہوں، کیونکہ آپ نے دیکھا ہے نا کہ ان کے چہرے موٹے موٹے ہوتے ہیں۔ تو یہ مفسرین، یہ جو قرآن کی تفسیر کرنے والے مفسرین ہوتے ہیں اور شارحین کا یہ خیال ہے نا، یہ جو وضاحت جو میں کرتی جا رہی ہوں نا، تو وہ شارحین کا خیال ہے۔ جو حدیث کی وضاحت کرتے ہیں وہ شارحین کہلاتے ہیں۔ کافر اور منافق بھی دجال کے ساتھ ہوں گے۔ اگلا باب، الجہاد علی الدجالی، دجال کے خلاف جہاد۔ آسمانوں سے نازل ہونے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے ساتھ مل کر دجال اور اس کے لشکر کے خلاف جہاد کریں گے، جس میں مسلمانوں کو فتح ہوگی، اور دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لط کے مقام پر قتل ہوگا۔ یاد رہے کہ آج کل لط کے مقام پر اسرائیل کا ہوائی اڈہ یعنی کہ اس کا ایئرپورٹ ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت نواز بن سمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام کو بھیجے گا تو وہ دمشق کے مشرقی حصے میں مسجد کے سفید مینار کے پاس اپنے دونوں ہاتھ دو فرشتوں کے کندھوں پر رکھے ہوئے اتریں گے، سبحان اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنا سر جھکائیں گے تو ان کے سر سے پانی کے قطرے ٹپکیں گے جیسے ابھی ابھی غسل کیا ہو۔ جب اپنا سر اٹھائیں گے تو چاندی کے موتیوں کی طرح سفید قطرے ان کے بالوں سے ڈھلکتے نظر آئیں گے، سبحان اللہ۔ ان کے سانس کی ہوا جس جس کافر تک پہنچے گی، عیسیٰ علیہ السلام کے سانس کی ہوا جس کافر تک پہنچے گی وہ مر جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سانس کا اثر وہاں تک پہنچے گا جہاں تک ان کی نگاہ پہنچے گی۔ آسمان سے نازل ہونے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کریں گے اور لط کے مقام پر اسے قتل کر دیں گے۔ لط کے مقام پر اسرائیل کا ہوائی اڈہ ہے، ایئرپورٹ ہے۔ آج کل دجال سے مقابلہ کرنے کے لیے مسلمانوں کا پڑاؤ دمشق کے قریب غوطہ کے مقام پر ہوگا۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال سے جنگ کے دوران مسلمانوں کا پڑاؤ دمشق کے شہر کی ایک سمت غوطہ میں ہوگا۔ دمشق شام کے شہروں میں سے بہترین شہر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو خود اپنے نیزے سے قتل کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عیسیٰ آسمان سے نازل ہوں گے اور مسلمانوں کو نماز پڑھائیں گے۔ پھر جب اللہ کا دشمن دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو یوں گھلنے لگے گا جس طرح نمک میں پانی گھلتا ہے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام اسے چھوڑ دیتے تب بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خوف سے گھل گھل کر مر جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل کرائے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے نیزے پر دجال کا خون لوگوں کو دکھائیں گے، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ دریائے اردن پر بھی دجال سے اہل ایمان کا معرکہ ہوگا۔ حضرت نہیک بن سریم سکونی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ مشرکوں سے جنگ کرو گے حتیٰ کہ تمہارے لشکر سے باقی ماندہ لوگ دجال سے جنگ کریں گے۔ دریائے اردن پر تم لوگ مشرقی کنارے پر ہوں گے اور دجال کا لشکر مغربی کنارے پر ہوگا۔ اسے طبرانی اور بزار نے روایت کیا۔ دجال کے خلاف جہاد میں ایک بھی یہودی زندہ نہیں بچے گا، حتیٰ کہ کسی پتھر یا درخت کی آڑ میں کوئی یہودی چھپا ہوگا تو پتھر اور درخت پکارے گا، اے مسلمان، میرے پیچھے یہودی چھپائے، اسے قتل کر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ مسلمان یہودیوں کے خلاف جنگ کریں گے، جس میں مسلمان یہودیوں کو قتل کریں گے، حتیٰ کہ اگر کوئی یہودی کسی پتھر یا درخت کے پیچھے چھپا ہوگا تو پتھر یا درخت بولے گا، اے مسلمان، اللہ کے بندے ادھر آ، میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، اسے قتل کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ غرقد کا درخت ایسا نہیں کرے گا کیونکہ وہ یہودیوں کا درخت ہے۔ سارے درخت بلائیں گے لیکن غرقد کا درخت ایسا نہیں کرے گا، وہ یہودیوں کا درخت ہے۔ وضاحت یاد رہے، غرقد کا ایک ایک کانٹے دار درخت ہے۔ غرقد ایک کانٹے دار درخت ہے جو بیت المقدس کی طرف عام پایا جاتا ہے۔ یہودی اسے اپنا قومی درخت سمجھتے ہیں اور انہیں یہ بات معلوم ہے، اور یہ غرقد کا درخت بہت اگا رہے ہیں، بہت اگا رہے ہیں، بہت زیادہ اس کی جو ہے اگانے میں یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں، بہت زیادہ اگا رہے ہیں۔ اگلی ہیڈنگ دیکھتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر دجال کے خلاف جہاد کرنے والے مسلمانوں کے لیے جنت کی بشارت۔ یہ حدیث سب اپنے بیٹوں کو بھیجیں، بیٹیوں کو بھیجیں، تاکہ بیٹیاں اپنے شوہروں کو بھیجیں، اور جو ہے ہم اپنے بیٹوں کو بھیجیں تو وہ لوگ بھی حصہ لیں غزوہ ہند میں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کرتا غلام حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی دو جماعتوں کو اللہ تعالیٰ آگ سے محفوظ فرمائے گا۔ ایک جماعت وہ جو ہندوستان کے خلاف جہاد کرے گی، اور دوسری وہ جماعت جو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ مل کر دجال کے خلاف جہاد کرے گی۔ تو آپ کو پتہ ہے غزوہ ہند ہونے والی ہے، اور وہ جماعت جو غزوہ ہند میں حصہ لے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو آگ سے محفوظ فرمائے گا۔ ایک تو غزوہ ہند میں حصہ لینے والی جماعت ہندوستان کے خلاف جو جہاد کرے گا، اور دوسری جماعت جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ مل کر دجال کے خلاف جہاد کرے گی، ان دو جماعتوں کو اللہ تعالیٰ آگ سے محفوظ فرمائے گا۔ میں نے سوچا یہ حدیث میں اپنے بیٹے کو بھیج دوں کہ غزوہ ہند میں چلے جانا، اور فتنہ دجال سے محفوظ کرنے کی دعا بھی سب کو بھیجیں، کیونکہ آپ سب نے سکھائی۔ ابھی آخر میں دیکھیں گے امت محمدیہ کا آخری مارکہ دجال کے خلاف ہوگا، اس کے بعد جہاد ختم ہو جائے گا۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت سے ایک جماعت حق کی خاطر ہمیشہ جہاد کرتی رہے گی اور غالب رہے گی، اس پر جو ان یعنی مسلمانوں سے دشمنی رکھے گا، حتیٰ کہ میری امت کا آخری گروہ مسیح الدجال کے خلاف جہاد کرے گا۔ اب اگلا باب دیکھتے ہیں، لا يدخل الدجال مکۃ المکرمۃ والمدینۃ المنورہ۔ دجال مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ مدینہ منورہ میں داخل ہونے والے 7 راستوں پر اللہ تعالیٰ 2 نگران فرشتے مقرر فرما دیں گے، جو دجال کو مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ وہاں اس وقت جو ہے مدینہ کے 7 یا 8 دروازے ہوں گے، وہاں نگران 2 نگران فرشتے مقرر ہوں گے جو دجال کو مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے، مکہ اور مدینہ میں وہ داخل نہیں ہو پائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینے کے لوگ مسیح دجال سے مروب نہیں ہوں گے۔ اس وقت مدینہ کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر 2 فرشتے پہرا دے رہے ہوں گے، سے بخاری نے روایت کیا۔ مکہ مکرمہ میں بھی دجال داخل نہیں ہو سکے گا، اس کی حفاظت پر بھی اللہ تعالیٰ فرشتے مقرر فرما دیں گے۔ خراساں سے نکلنے کے بعد دجال مدینہ منورہ کا قصد کرے گا، مدینہ منورہ کا ارادہ کرے گا۔ احد پہاڑ کے قریب پہنچنے سے پہلے ہی فرشتے اس کا منہ شام کی طرف پھیر دیں گے اور وہیں ہلاک ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کانا دجال مشرق کی طرف سے آئے گا، اس کا مقصد مدینہ منورہ آنے کا ہوگا، وہ احد پہاڑ کے پیچھے تک آئے گا، پھر فرشتے اس کا رخ شام کی طرف پھیر دیں گے اور وہ وہیں ہلاک ہو جائے گا۔ یا فضل اگلی ہیڈنگ، یا فضل اللہ اہل الایمان من فتنۃ الدجال، اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ فتنہ دجال سے محفوظ رکھے۔ یہ اگلی ہیڈنگ ہے ہماری۔ تو یا فضل اللہ اہل الایمان من فتنۃ الدجال، اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ فتنہ دجال سے محفوظ رکھے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ دجال کے بارے میں
जितना मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा उतना किसी और ने नहीं पूछा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुझे इसकी इतनी फिक्र क्यों है? वो तुझे कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग कहते हैं उसके पास खाना और नहरें होंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उसके पास जो कुछ भी होगा वो अल्लाह के नजदीक बहुत ही हकीर है। अल्लाह की रहमत से अनपढ़ अहले ईमान भी दज्जाल की पेशानी पर काफिर का लफ्ज पढ़कर उसे पहचान लेंगे। हजरत हुज़ैफा रदी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल की एक आंख कानी है, उसके ऊपर एक फल्ली होगी, उसकी दोनों आंखों के दरमियान पेशानी पर काफिर लिखा होगा, जिसे हर मोमिन पढ़ा लिखा या अनपढ़ सब पढ़ लेंगे। अब आप देखें, पढ़ा लिखा तो पढ़ लेगा, लेकिन अनपढ़ कैसे पढ़ेगा? क्योंकि वो ईमान की कुवत है। ईमान कितनी जरूरी चीज है एक मुसलमान के लिए, मजबूत ईमान, कि वो अनपढ़ भी होगा तो वो दज्जाल की पेशानी पर काफिर पढ़ लेगा। ईमान की देखें कितनी बरकतें और कितनी कुवत है ईमान की। जो लोग दज्जाल को पहचान कर अपने ईमान पर कायम रहेंगे, उन पर दज्जाल का फरेब नहीं चलेगा। हज़रत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल पर चूंकि मदीने में दाखिल होना हराम कर दिया गया है, लिहाजा वो मदीने से बाहर एक संगलाग जमीन पर उतरेगा। उस वक्त मदीना वालों में से सबसे बेहतर आदमी दज्जाल के पास जाएगा और कहेगा, मैं गवाही देता हूँ कि तू ही दज्जाल है, जिसके बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बता गए हैं। दज्जाल लोगों से मुखातिब होकर कहेगा, अगर मैं इस आदमी को कत्ल कर दूं फिर जिंदा कर दूं तो क्या तुम्हें मेरे इलाह होने में कोई शक रह जाएगा? लोग कहेंगे, नहीं। चुनाचे दज्जाल उसे कत्ल करेगा, फिर जिंदा करेगा। वो आदमी कहेगा, वल्लाह, अब तो मुझे और भी ज्यादा यकीन हो गया है कि तू ही दज्जाल है। दज्जाल उसे दोबारा कत्ल करना चाहेगा, लेकिन कर नहीं सकेगा। यानी आप ईमान देखें, उसको कत्ल करता है फिर जिंदा करता है, फिर वो आदमी का ईमान देखे, वो कहेगा, क्योंकि ये ईमान की कुव्वत है ना, कि रसूल सल्लम बता गए थे, अब तो मुझे और यकीन हो गया कि तू ही दज्जाल है, क्योंकि तू जिंदा भी करेगा मारेगा भी, सब बता के गए थे। एक मोमिन आदमी को दज्जाल आरे से चीर कर दो टुकड़े कर देगा और जिंदा होने का हुक्म देगा। जब वो दोबारा जिंदा हो जाएगा तो दज्जाल मोमिन को दोबारा कत्ल करना चाहेगा। तब अल्लाह ताला इस मोमिन का जिस्म पीतल का बना देंगे और दज्जाल उसे कत्ल नहीं कर सकेगा। हज़रत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दज्जाल निकलेगा तो मोमिनों में से एक आदमी उसकी तरफ आ रहा होगा कि रास्ते में उसे दज्जाल के हथियार बंद सिपाही मिलेंगे। रास्ते में उसे दज्जाल के हथियार बंद सिपाही मिलेंगे, यानी वो हथियार से लैस होंगे दज्जाल के सिपाही। उसे पूछेंगे, उस आदमी से, कहाँ जा रहे हो? मोमिन जवाब देगा, जो दज्जाल जाहिर हुआ है उसकी तरफ जा रहा हूँ। दज्जाल के कारिंदे उससे पूछेंगे, क्या तू हमारे रब यानी दज्जाल पर ईमान नहीं लाया? मोमिन आदमी जवाब में कहेगा, हमारा रब मख्फी नहीं है। दज्जाल के कारिंदे कहेंगे, इसे कत्ल कर दो। तब वो आपस में एक दूसरे से कहेंगे, क्या तुम्हारे रब दज्जाल ने मना नहीं किया कि इसके हुक्म के बगैर किसी को कत्ल ना करना? चुनाचे वो उस मोमिन आदमी को दज्जाल के पास ले जाएंगे। जब मोमिन आदमी दज्जाल को देखेगा तो पुकार पुकार उठेगा, लोगों, ये वही दज्जाल है जिसकी खबर हमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी। चुनाचे दज्जाल अपने कारिंदों को उसका सर कुचलने का हुक्म देगा। वो उसका सर कुचल देंगे, उसके पेट और पीठ पर भी जरबे मारेंगे। फिर दज्जाल उससे पूछेगा, क्या तू मुझ पर ईमान लाता है? जवाब में मोमिन आदमी कहेगा, तू झूठा मसीह है। दज्जाल हुक्म देगा और मोमिन आदमी को सर से लेकर पांव तक आरे से चीर दिया जाएगा और उस आदमी के दो टुकड़े हो जाएंगे। दज्जाल उन दोनों टुकड़ों के दरमियान आएगा और हुक्म देगा, उठ खड़ा हो। चुनाचे मोमिन आदमी सीधा खड़ा हो जाएगा। दज्जाल उसे पूछेगा, क्या तू मुझ पर ईमान लाता है? मोमिन आदमी कहेगा, तुम्हारे मामले में मेरे यकीन में और भी इजाफा हो गया। सुभान अल्लाह, देखे ईमान की ताकत, कि तू ही दज्जाल है। फिर मोमिन आदमी ऐलान करेगा, ए लोगों, मेरे बाद दज्जाल किसी के साथ ऐसा मामला नहीं कर सकेगा। दज्जाल उसे दोबारा जबा करने के लिए पकड़ेगा, लेकिन मोमिन आदमी अल्लाह के हुक्म से गले से लेकर हंसी तक तांबे का बन जाएगा और दज्जाल उसे जबा नहीं कर सकेगा। दज्जाल उसे हाथों और पांवों से पकड़कर दूर फेंक देगा। लोग समझेंगे कि दज्जाल ने उसे जहन्नुम में फेंका है, हालांकि वो जन्नत में डाला गया होगा।
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो शख्स रब्बुल आलमीन के नजदीक सबसे बड़ा शहीद है। फितना दज्जाल से बचने वाले खुशनसीबों को अल्लाह ताला दुनिया में ही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़बानी बुलंदी दर्जात की बशारत दे देंगे। हजरत नवास बिन समान कुलाबी रदी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि एक दिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल का जिक्र किया और फरमाया, फिर अल्लाह ताला के नबी ईसा अलैहिस्सलाम उन लोगों के पास तशरीफ लाएंगे जिन्हें अल्लाह ताला ने फितने दज्जाल से बचा लिया होगा। उन्हें तसल्ली देंगे और उन्हें इन दर्जात से आगाह करेंगे जो अल्लाह ताला ने उनके लिए जन्नत में तैयार रखे होंगे। बहुत दर्जे होंगे बुलंद जो दज्जाल के साथ जिहाद करेंगे। अ, अब हम देख लेते हैं अल इस्ताज़तु मिन फितनति दज्जाल। फितना दज्जाल से इस्ताज़ा तलब करना, पनाह तलब करना, करने की दुआएं। ठीक है। फितना दज्जाल से महफूज रहने के लिए हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि रसूल तो हम पहले हम दुआ देख लेते हैं। इस्ताज़ा मिन फितनतिल मसीह दज्जाल। दुआ दिखा देखते हैं इंशाल्लाह स्क्रीन पे। फितना दज्जाल की से पनाह की दुआ सैयदना। हाँ, ये हदीस पढ़ लेते हैं। नबी अल्लाहुम्मा इन मसीह दज्जाल के फितने से बचने की दुआ। अल्लाहुम पहले हम हदीसें देख लेते हैं इंशाल्लाह। चले दुआ पढ़ लेते हैं। मसीह दज्जाल के फितने से बचने की दुआ। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्रि व आऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीह दज्जाल व आऊज़ु बिका मिन फितनतिल महया वल ममात। ए अल्लाह, बेशक मैं तेरी पनाह में आता हूँ अज़ाब कब्र से, और तेरी पनाह में आता हूँ मसीह दज्जाल के फितने से, और तेरी पनाह में आता हूँ जिंदगी के फितने से और मौत के फितने से। ए अल्लाह, यकीनन मैं तेरी पनाह में आता हूँ गुनाहों और कर्ज से। किसी ने आप ससम से अर्ज किया कि आप तो कर्ज से बहुत ही ज्यादा पनाह मांगते, तो आप ससम ने फरमाया कि जब कोई मकरूज हो जाता है तो वो झूठ बोलता है और वादा खिलाफ हो जाता है। अब यही दुआ हम जो है तशहुद और दुरूद के बाद भी पढ़ते हैं। तशहुद और दुरूद के बाद की दुआ है अल्लाहुम्मा, सेम दुआ है। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्रि व आऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीह दज्जाली व आऊज़ु बिका मिन फितनतिल माहिया व फितनतिल ममाती। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल मासमी वल मगरमी। तो ये हज़रत आयशा रदी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में दरूद शरीफ के बाद ये दुआ मांगा करते थे, अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूँ अजाब कब्र से, मसीह दज्जाल के फितने से, जिंदगी और मौत के फितनों से, गुनाह और कर्ज से। सूरह काफ की पहली 10 आयत याद करने वाला शख्स भी फितना दज्जाल से महफूज रहेगा। हजरत अबू दरदा रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सूरह काफ की पहली 10 आयत याद कर ली वो फितना दज्जाल से बचा लिया गया। तो हम ये हदीसें देख लेते हैं स्क्रीन पे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सूरतुल काफ की इब्तिदाई 10 आयतें याद कर ली वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। एक और रिवायत से पता चलता है कि जिसने सूरतुल काफ की आखिरी आयतें याद की वो भी दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। फिर जामे तिर्मिजी की हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सूरह काफ की इब्तिदाई 3 आयत पढ़ी वो दज्जाल के फितने से बचा लिया गया। जामे तिर्मिजी 2886। फिर एक और हदीस मुबारक है, सैयदना अबू दरदा रदी अल्लाह अन्हु से भी रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मसनद अहमद 865, जिसने सूरह काफ की आखिरी आयत पढ़ी वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। सही मुस्लिम हदीस 1883। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस मुसलमान ने सूरह काफ की पहली 10 आयत हिफ्ज कर ली उसे दज्जाल के फितने से महफूज कर लिया गया। तो चले, हमने दुआएं भी कर ली और मसीह दज्जाल पे काफ़ी हदीसें कर ली। चलिए इस पे हम कंक्लूड करते हैं। देखें ना सूरतुल कहफ, हम जुड़े कुरान से और तफसीर से, इन हलकों से, तो हमें दज्जाल के मुतालिक भी पता चला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना जोर दिया है। और ये हदीसों में भी हमने देखा कि शुरू की 10 आयतें, आखिरी की 10 आयतें, या शुरू की 3 आयतें याद कर ले या पढ़ ले तो दज्जाल के फितने से महफूज हो जाते हैं। और फिर जुमे को भी आप इसकी पाबंदी में और आप करते हैं ताकि एक जुमे से दूसरे जुमे के दरमियान नूर हो। तो हम इस पे इसको पाबंदी करेंगे इंशाल्लाह। और ये दुआ भी हम मांगते ही है ना तशाहुद में, दरूद के बाद।
تو انشاءاللہ اور پابندی کریں گے. اب یہ ہے کہ عین الیقین، حق الیقین، علم الیقین، تینوں طرح کا یقین ہو گیا نا. علم بھی تھا، آنکھوں سے بھی ہم نے اسکرین پہ دیکھ لیا. اللہم انی اعوذ بکا من عذاب القبر واعوذ بکا من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بکا من فتنۃ المحیا والممات اللہم انی اعوذ بکا من المآثم والمغرم. آمین یا رب العالمین. چلے اس پہ ہم کنکلوڈ کرتے ہیں انشاءاللہ. اللہم وقفنی لما تحب و ترضا. سبحان ربی، یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم وہ عمل کریں جس سے آپ محبت کرتے ہیں اور آپ راضی ہوتے ہیں. سبحان ربی کا رب العزت اما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیں آپ لوگ کوئی بات رکھنے چاہتے ہوں فتنہ دجال پہ اور سورۃ الکہف کی آیات سے جو ہمیں یہ پتہ چلا سارا فتنہ دجال کہ اتنی کیوں اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور دیا ہے فتنہ دجال کے لیے سورۃ الکہف کی آیتوں پہ اور اس کی دعاؤں کو پڑھنے پہ، کہ اس کے جیسا فتنہ ہوگا نہیں دنیا میں.